لا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والی صاحب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیا خوبصورت شروعات ہوئی ہے آج عالم کے بول کی. کیا ہی لاجواب ایک ماحول، ایک منظر. جب بھی قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے عابد بھائی، میں یقین جانیے گنبد خضرا میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور میں روضہ رسول کی جالی پر کھڑا اپنے آپ کو پاتا ہوں. اللہ پاک ہمارے سب کے دلوں میں جو ہے وہ عشق رسول کو اس مقام پر پہنچائے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. اور یہ جو تعلق ہے یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. اور جتنی بھی لوگ کفار جو ہے وہ کوشش کر لیں اس محبت کو کم کرنے کی، خدا کی قسم جتنی کوشش کم کرنے کی کرتے ہیں اس سے 10 نہیں 1000 گنا زیادہ جو ہے وہ یہ محبت اور یہ عشق جو ہے بڑھتا رہتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. ناظرین کرام، آج آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں ہم عالم کے بول میں. اور آج جو ہم موضوع گفتگو کرنا چاہتے ہیں جس موضوع پر، وہ بھی بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے. خوبصورت یوں ہے کہ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور جلد بازی میں بس مصلی لپیٹتے ہیں اور فوراً اپنی دکان کے گلے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے نماز جس کے لیے پڑھی ہے اس سے ہم نے مانگنا بھی تو ہے، گڑ گڑانا بھی تو ہے. آیتوں کی تلاوت کر دینا ہی خالی نماز کی ادائیگی نہیں ہے. جب تک کہ آپ دعا اس نماز کے بعد نہیں کرتے آپ کی عبادت مکمل نہیں ہوتی. اور دعا اس کی کیا اہمیت ہے دیگر مقامات کے اوپر، بیشتر مقامات کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں ہمارے سامنے، جو کہ حدیثوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں کہ اگر آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں تو دعا اس میں کارگر ثابت ہوتی ہے. وہ دعا نیک لوگوں کی ہوتی ہے، وہ دعا آپ کے ماں باپ کی ہوتی ہے، وہ دعا اس شخص کی ہوتی ہے جس کے دل میں آپ کے لیے عزت اور احترام آ جائے، خواہ آپ نے اس کے لیے کوئی اچھائی کی ہو. وہ دعا ہر اس چیز سے نکلتی ہے، وہ دعا انسانوں سے بھی نکلتی ہے، وہ دعا جانوروں سے بھی نکلتی ہے. جانوروں کے پاس بھی جو ہے وہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کے بھی حقوق دیے ہیں. ہم ہمیشہ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم دعا کے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمارے گھر میں ماں باپ موجود ہیں، ہم 10 کا نوٹ فقیر کو دے کے اس کو تکتے رہتے ہیں کہ بھائی دعا تو دے کے جاؤ.
بغیر دعا دیے کیسے جا رہے ہو, کیا بات, انہیں بھول جاتے ہیں. اور کرن اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عبادت عطا کر دی ہے کہ مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے, اپنی اوقات کے حساب سے مت مانگنا, یہ دیکھ تیرا رب کون ہے, یہ دیکھ اس کی شان کیا ہے, یہ دیکھ دینے والا کون ہے, پھر مانگ. اب کیا مانگے بندہ, اب تو کل کائنات مانگ لی جائے, اس کی کن کی دیر ہے بس, وہاں سے کن ہونا ہے اور پوری کائنات آپ کے لیے میسر ہو جائے گی. یہ ایک آپ کو لمیٹیشن بتائی ہے دعا کے لیے, اور ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. نہ ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں آج کے معاشرے میں, نہ ہم کسی کی دعا لینے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث بخشش ہوگا, بلکہ ہم کہتے ہیں یار چھوڑو نا, بڈھا ہے یار, سٹیا گیا ہے. یہ الفاز استعمال کرتے ہیں ہم آج کل اپنے بزرگوں کے. اور فہیم آپ کو بالکل یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا سوشل ایکسپیریمنٹ بھی اپنی اس ٹرانسمیشن کے دوران ہی کیا تھا, کہ جب ہم انسان سے مانگتے ہیں ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, تو انسان اریٹیٹ ہو جاتا ہے, لیکن پاک پروردگار وہ ذات باری تعالیٰ ہے کہ وہ اس بات پہ ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ نہیں رہا ہے, اور بار بار اللہ رب ذوالجلال ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے اس شخص سے جو دعا نہیں مانگتا ہے. ایک جانب ہم دعا کا تذکرہ کریں گے ناظرین, دوسری جانب آج ہم استغفار کا تذکرہ کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ پاک کی قسم میں دن میں تقریباً 70 سے زائد بار استغفار کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے, توبہ کیا کرتے تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, خدا نہ خواستہ ایسا تو ہرگز نہیں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ سرزد ہو جائے, نعوذ باللہ. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبدیت کے اس انتہائی اونچے مقام پر فائز تھے کہ ہمیں سکھانے کے لیے, ہمیں بتلانے کے لیے, اور اپنے طور پر یہ سوچتے تھے کہ کہیں کوئی معمولی سی بھی بھول چوک نہ ہو جائے تو اللہ رب ذوالجلال کے حضور استغفار کی کثرت رکھا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اور اسی لیے یہ جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے, ہم بھی اس میں بار بار استغفار کریں اور جہنم سے نجات. یہ عشرہ ہمیں ملا اسی لیے ہے, یہ عشرہ ہمیں ملا اسی لیے ہے کہ ہمیں اس سے جو ہے جہنم سے نجات پانی ہے, اور دعاؤں کی کثرت سے ہی جو ہے وہ ہم جہنم سے نجات پا سکتے ہیں. میری نزدیک جو ہے وہ نظر سے ایک حدیث پاک آئی ہے, میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پہ جو ہے وہ روشنی ضرور فرمائیے گا. میں اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ روایت ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العزت نے فرمایا جب بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں, اور وہ جب ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 4 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں, اور جب وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں, یعنی میری رحمت اس سے مراد ہے. تو ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جن کا ایمان ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہے. ہم سے مراد, میں یہاں پر صرف اپنی بات کروں گا کیونکہ یہاں پر بہت ہی جو ہے وہ علمی شخصیات یہاں موجود ہیں, تو مجھ سے تو بہت زیادہ جن کے پاس یہ تقویٰ اور یہ ایمان کی جو روشنی ہے وہ موجود ہے, جو علم زیادہ رکھتے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. عابد بھائی, ان کی دعا جب قبول ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ دنیا پر ایسے لوگوں کو ان کے لیے بھیجتا ہے جو ان کے لیے صلہ رحمی کرتے ہیں, جو ان کے لیے مخلص ہوتے ہیں, جن میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. فرحان عیسیٰ صاحب, ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب, ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے بہت مطلب عام لوگوں کے لیے, غریبوں کے لیے ٹیسٹ وغیرہ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ اتنی عام کر دی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے. اور اس وقت جو کہ کیونکہ کووڈ-19 جو ہے وہ ہم اس کو بھی فیس کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے لوگ آتے ہوں گے اتنی پریشانی کے دنوں میں, تو آپ نے کیا رعایت رکھی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے افورڈ نہیں کر پا رہے, اتنے مہنگے ٹیسٹ جو پرائیویٹ ہاسپٹلس کر رہے ہیں, آپ ان لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بالکل آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام ہے, اور میں خود آپ کی باتیں سن کے مجھے اثر بھی ہوا ہے ماشاءاللہ. پہلی چیز تو یہ کہ ہم لوگ کا پہلا جو رول یہ آ رہا ہے کہ کراچی میں جو فیلڈ آئسولیشن سینٹر بنا ہے ایٹ ایکسپو, اس کے اندر ہم نے لیب سروسز فری آف کاسٹ رکھی ہے. اس کے اندر ایک لیب چل رہی ہے, تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں جو اپنے گھر پہ آئسولیشن نہیں کر سکتے, جو 2 کمروں کے گھر میں 10 لوگ رہ رہے ہیں, 12 لوگ رہ رہے ہیں, وہ لوگ سارے وہاں پہ آ رہے ہیں اور ظاہر تکلیف میں بھی ہیں. تو وہاں پہ ہم نے اندر ہی فری لیب سروسز رکھی ہے. 40+ لوگوں کا سٹاف ہے جو 24 گھنٹے وہاں پہ فری سروسز دے رہا ہے. تو ایک تو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ہمیں موقع ملا خدمت کرنے کا اپنی قوم کی بھی اور ایسی تکلیف میں لوگوں کی بھی. ایکسپو سینٹر میں کتنی تعداد ہے لوگوں کی؟ ابھی تقریباً وہاں پہ 550 تھی, ابھی کافی لوگ ریلیز ہو گئے. 1200 کی کیپیسٹی ہے ٹوٹل. ابھی آئی تھنک وہاں پہ تقریباً 350-400 لوگ ہوں گے. وہ آتے جا رہے ہیں اور ریلیز بھی ہوتے جا رہے ہیں. اور یقین مانیں آپ کے سوال سے بتاتا چلوں کہ اتنا زبردست سسٹم چل رہا ہے, آرمی بھی اس میں گائیڈنس کے اور والنٹیئرز اور اتنی چیریٹیبل آرگنائزیشنز اس کے اندر شامل ہیں انکلوڈنگ آر سیلفس, کہ بہت ہی اچھا پورے پاکستان کے لیے رول ماڈل ہے, بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی رول ماڈل ہے.
اپنی لیب سے بھی ہم نے جی ابھی ایک نیا ٹیسٹ انٹروڈیوس کرایا ہے جو FDA اپرووڈ ہے, جو کہ سب سے کم جو ہے اس میں ہو رہا ہے, اور جو بھی ہمارے پاس ضرورت مند آتا ہے یا زکوٰۃ مستحق ہوتا ہے اس کا تو ہم فری کرتے ہیں, اور اگر آپ کی توسط سے بھی کوئی آئے گا تو ضرور ہم اس کو انٹرٹین کریں گے. اچھا, یہ ماشاءاللہ سے یہ آپ ایک فیسلٹی دے رہے ہیں کہ ہمارے وہ تمام ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ آپ سے اس کے تھرو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی فری آف کاسٹ سروسز دی جائیں گی ٹیسٹ کی, اگر وہ ضرورت مند ہیں. اگر وہ ضرورت, اور ویسے بھی جو کاسٹ ہم نے جو رکھی ہوئی ہیں وہ بھی وہ کاسٹ ٹو کاسٹ رکھی ہے, کیونکہ بیماری ایسی ہے انفارچونیٹلی ہمیں اس کے ساتھ رہنا بھی پڑے گا, یہ جانے والی نہیں ہے, یہ ابھی جانے والی. اور ہمارے پاس آپ دیکھیں نا, ملیریا نہیں ختم ہوا, ڈینگی نہیں ختم ہوا, پولیو نہیں ختم کر پایا, پولیو بہت ضروری ہے, آپ نے بات کی, تو یہ اس کے ساتھ بھی ہمیں اب طور طریقے میں تھوڑا سا مختلف طریقے سے رہنا پڑے گا اور خیال رکھنا پڑے گا. اور جیسے دیکھیں نا ہم لوگ سب بیٹھے ہیں, ہمیں اصل میں سب سے زیادہ جیسے حقوق العباد کا کتنا زور ہے, اور ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے جو لوگ انفیکٹڈ ہیں کہ اپنے آپ کو لوگوں سے نہ ملیں اور اس انفیکشن کو دوسروں میں نہ ٹرانسفر کریں. فرحان صاحب, آپ نے کہا ضرورت مند, آپ نے کہا ضرورت مند ہوں گے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, پیرامیٹرز کیا ہیں آپ کے؟ نہیں دیکھیں, سب سے پہلے جو زکوٰۃ مستحق ہے نا ان کا تو کرائٹیریا یہ کہ وہ فری پہ ہوں گے. جو وائٹ کالرز ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ آج کل اکانومک لاس ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں جاب سے باہر جا رہے ہیں انفارچونیٹلی, تو وہ ہماری مینجمنٹ سے کانٹیکٹ کریں گے تو ان کو بھی ہم نہیں, آپ کے میں پوچھ رہی ہوں پیرامیٹرز کیا ہیں, کیسے پتہ چلے گا؟ میں آپ کے پاس آئی ہوں, اب میری جانچ پڑتال کیسے ہوگی کہ میں ضرورت مند ہوں یا میں پے کر سکتی ہوں؟ وہ طریقہ کار بتا دیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے. بہت اچھا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کرائٹیریا ایک تو رکھا ہے کہ جن کے پاس جو جاب سے نکال دیے گئے ہیں یا جاب جن کے پاس نہیں ہے اب, وہ ایک کرائٹیریا تو یہ ہے. جن کے پاس فائنینشیل ظاہر ہے وہ لوگ آ کے آپ کو خود ہی بتائیں گے کہ بھائی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس کیا دفعہ نہیں کر رہے ہیں, ہمارا ایک سسٹم ڈیولپڈ ہے آلریڈی اور وہ آلریڈی سسٹم میں چل رہا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جتنی ہماری وساطت ہے اس کے حساب سے ہم کرتے جائیں گے. اور سب سے پہلے میں ٹیسٹ کرانے سے بھی زیادہ ضروری ہے یہ کہتا چلوں گا کہ لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ, ہاتھ کو صاف صحیح طرح سے رکھنا, ناک منہ اور آنکھوں کو ٹچ نہیں کرنا, اور بچاؤ کے اوپر اٹینشن دینی چاہیے. ٹیسٹ تو پھر سیکنڈ مرحلہ آ جاتا ہے. ہم ابھی بھی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اویئرنیس کریٹ کریں اس کی پریونشن کے بارے میں. اب کھانستے ہیں چھینکتے ہیں تو یہ تقریباً 3 فیٹ سے 12 فیٹ تک جا سکتا ہے, اگر ماسک پہن لیں گے تو بچاؤ ہو جائے گا. یہ جراثیم 3-4 گھنٹے تک ہوا میں منسلک رہتا ہے, پھر نیچے بیٹھتا ہے. اگر فرش پہ یا ٹیبل پہ لگ گیا ہے تو اس کی آپ صفائی کر سکتے ہیں. 1 لیٹر پانی میں 1/3 ہائپوکلورائڈ سولوشن جو الگ الگ ناموں سے آتا ہے اس سے صفائی کر لیں. تو بیسیکلی مین مقصد یہ ہے کہ ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اویئرنیس بھی کریٹ کریں. اور ابھی ہم نے بہت بڑی ایک کیمپین پولیس والوں کے ساتھ بھی چلائی ہے اور بہت ساری جگہوں میں چلا رہے ہیں, زوم پہ بھی چلا رہے ہیں, کہ اور بھی جو سوالات ہیں لوگوں کے ذہن میں, اور بہت ساری واٹس ایپ پہ بھی میسیجز ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پریونٹیو میجرز کی بات کر رہے ہیں نا, وہ ہم اس طرح سے شاید کریٹ کر نہیں پائے, کیونکہ جب آپ گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے تو ہم علامہ صاحب کی طرف جائیں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ جو اویئرنیس کی ہم بات کر رہے ہیں, بارہا ہر پلیٹ فارم سے ہم تمام بیٹھ کر بار بار ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کریں, تو کل ہمیں وہ کیوں نہیں دکھا؟ لاہور میں, کراچی میں جب SOPs کے ساتھ اجازت مل گئی, اس کے باوجود بھی وہ پریونٹیو میجرز ہمیں دکھائی نہیں دیے, وہ فاصلہ ہمیں دکھائی نہیں دیا. علامہ صاحب کی طرف آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے. ضرور علامہ صاحب سے اس پر رائے لیں گے, اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ, آج افطار بھی وہی کریں گے. ابو محمد صاحب کے, مفتی ابو محمد صاحب کے پاس میں آنا چاہوں گا کہ آج کا موضوع ہمارا دعا اور استغفار ہے, تو اس پر جو ہے وہ ہماری تعلیم فرمائیے مفتی صاحب کہ کتنا دور ہو چکے ہیں اس سے. بڑا خوبصورت عنوان چنا. گزارش یہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے, مسلمانوں کو دنیا کا ہر کام یاد رہا. اگر مسلمان کوئی کام بھول گیا تو وہ اللہ سے مانگنا بھول گیا. بے شک, پہلی بات. بے شک. اور حدیث پاک میں آتا ہے اذا فتحت له باب الدعاء وفتحت له باب الرحمہ, جس پر دعا کا دروازہ کھلا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا. اور قرآن کریم میں جو بندہ دعا نہیں مانگتا اس کے متعلق کیا فرمایا؟ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. فرمایا وہ بندہ جو مجھ سے مانگے نا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت پیسے والا بندہ متکبر ہو جاتا ہے, بڑی گاڑی 3 ڈبے والا بنگلے والا بندہ. فرمایا یہ بندہ متکبر نہیں ہے. فرمایا وہ بھی متکبر ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کا بے شمار استعمال کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے. فرمایا اس بندے کو, دعا نہ مانگنے والے بندے کو متکبر قرار دیا, اور اللہ نے فرمایا میں اسے ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اچھا, یہاں چونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے, سارے حضرات نے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے. میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمارے ہاں جو دعا کا طریقہ کار ہے نا روایتی, وہ بڑا عجیب ہے. ہر بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کلام کس سے کر رہا ہوں.
میں گفتگو کس سے کر رہا ہوں, میں مانگ کس سے رہا ہوں. میں اس کی طرف چھوٹا سا اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک میٹر ڈسکس کیا جنگ بدر کا. بالکل. جنگ بدر میں اگر آپ مانگنا سیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگنے کی اس جذباتی کیفیت کا اندازہ کیجئے کہ آپ نے پتھر پر اپنا خیمہ لگوایا اور آپ مانگتے وقت کیا چاہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. فرمایا سعد بن ابی وقاص, ابو بکر صدیق کے علاوہ آج رات کو میرے خیمے میں کوئی نہ آئے. اور پوری رات آپ نے مانگا کیسے؟ سجدے میں سر رکھ کے. صبح کے وقت جناب تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل تشریف لاتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پگڑی آپ کی اس پتھر پر گر چکی ہے, زلفیں بکھر چکی ہیں, آنسوؤں سے وہ پتھر اور وہ کملی کالی وہ تر ہو چکی ہے. اس طرح مانگ رہے ہیں. اور یہ حضور نے صرف دنیا میں نہیں مانگا, اس رات کا ایک سجدہ صحابہ اکرام کے لیے فتح اتار کے لے آیا. اور میں اگلا جملہ حضور کے متعلق کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے صرف اس رات نہیں مانگا, حضور قیامت میں بھی مانگیں گے. شاید وہاں ہر عبادت کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا لیکن دعا کا دروازہ وہاں کھلا ہوگا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہاں احادیث میں آتا ہے روایت میں کہ جب تمام انبیاء سے کہا جائے گا کہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ پاک حساب و کتاب شروع کریں, تو ہر نبی یہ کہے گا آج تو میں سفارش نہیں کروں گا, آج تو میں کچھ نہیں کہوں گا, آج تو ایک ہی ہستی ہے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو وہی سفارش کریں گے, وہی مانگیں گے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا سفارش کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو دعا مانگیں گے اس کا بھی کیا منظر ہوگا. اس وقت بھی حضور اسی طرح سجدے میں جائیں گے جیسے بدر میں گئے تھے. اور حدیث میں الفاظ کیا آتے ہیں, یلحمنی محامدن, فرمایا اللہ اس دن اپنی میری زبان پر ایسی تعریف جاری فرمائیں گے جو آج تک کائنات میں کسی نے نہیں کی ہوگی. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ ایک مقدمہ ہے پورے قرآن کریم کا, اور دعا مانگنے کا بہترین طریقہ ہے. آپ دیکھیں پہلی 3 آیات میں اللہ کی تعریف بیان فرمائی. اسی طرح فرمایا کہ جب آپ اہدنا الصراط المستقیم یعنی آپ اپنے لیے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو دعا کا بہترین طریقہ یہ ہے فہیم بھائی کہ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اللہ کریں. یہ کیسی بات ہے کہ ہم اپنے گلے سڑے ٹماٹروں کی تعریف کرتے ہوئے تو نہیں تھکتے, اپنی پروڈکٹ جو گلی سڑی ہماری فیکٹری میں بنتی ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے تو ہم کبھی نہیں تھکتے. اس کی تعریفیں لکھتے پڑھتے کرتے ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں, ہماری نسلیں اس میں لگی ہوئی ہیں. مگر وہ اللہ جس نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر آپ اس کی نعمتوں کو گنتی کرنا چاہیں, شمار کرنا چاہیں, تعدد میں لانا چاہیں تو آپ نہیں لا سکتے. اس اللہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ تھک جاتے ہیں. فرمایا کہ آپ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں. اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد ہمارے اکابرین نے جو طریقہ لکھا, دعا دراصل میں مانگنے کا نام نہیں ہے حضرت, دعا مانگنے کا نام نہیں ہے, دعا تو ایک کیفیت کا نام ہے. اور وہ کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ ویسے یہ کوئی بھی دعا جو آپ یہاں بیٹھ کے مانگ رہے ہیں وہ رد نہیں ہے, اجتماعی مانگ رہے ہیں, نماز کے بعد مانگ رہے ہیں, محفل میں مانگ رہے ہیں, اکیلے میں مانگ رہے ہیں. لیکن دعا کا ایک بہترین طریقہ میں مختصر الفاظ میں عرض کرتا ہوں جو میں نے سیکھا, میرے بڑوں نے مجھے سکھایا کہ آپ تنہائی میں بیٹھیں, اندھیرا ہو, آپ کی آواز کوئی نہ سنے, اور روشنی آپ بجھا دیں یا اتنی کم کر دیں کہ صرف اپنے آپ کو آپ نظر آئیں, اور پھر آپ ہاتھ اٹھا لیں, اور ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ اپنے پاس ایک گھڑی رکھ لیں, اور آپ وقت مقرر کریں دعا مانگنے کا. یہ نہیں کہ یوں ہاتھ اٹھائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے کہا کیا ہے اور یوں ہاتھ آپ نے پھیر دیے. گھڑی رکھ دیں, اور گھڑی رکھنے کے بعد آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. حضرت ابی بن کعب والی حدیث بڑی لمبی ہے ورنہ میں یہاں ذکر کرتا اس کو. وہ 3 حصے دعا, جی 3 حصے دعا, درود پاک اور ایک حصہ دعا. فرمایا آپ جتنا درود پڑھنا چاہیں, جتنا درود پاک پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد اللہ پاک کی تعریف کریں. اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں ہاتھ اٹھا کے, اور اللہ سے ایک جملہ کہیں, یا اللہ آپ کی شان کے مطابق میری زبان پہ الفاظ نہیں, میں آپ سے کیسے مانگوں, آپ میری دل کی کیفیت سے واقف ہیں. وہ جو چپ کر کے آپ آدھا گھنٹہ بیٹھے رہیں گے نا, آپ نے ٹائم مقرر کر دیا, آپ اپنے بات جاری رکھیں, لیکن اس کے لیے میں ایک شعر دے رہا ہوں. وہ چپ کر کے بیٹھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں وَفِي النَّفْسِ حَاجَاتٌ وَفِيكَ فَطَانَةٌ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دل میں بہت ساری حاجتیں ہیں اور آپ کو سمجھ ہے, آپ کو سب پتہ ہے. یا لیت بینی و بینک عامر و بینی و بین العالمین خراب, وفی النفس حاجات وفیک فطانۃ فسکوتی بیان. بالکل, اس کو علامہ سبکی نے اس طرح فرمایا, وَإِذَا حَلَّتِ الْحَلَاوَةُ قَلْبًا نَشَطَتْ فِي الْعِبَادَةِ الْأَعْضَاءُ. فسکوتی بیان عندها وخطاب. آدھے گھنٹے سے پہلے فہیم بھائی یہ جو آپ کی کیفیت بنے گی نا, یہ آپ کے آنسو بہا کر نیچے لے آئے گی, اور یہ جو 2 آنسو بہیں گے نا, یہ سمندر بہانے سے زیادہ بہتر ہے, یہ اس جہنم کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. اور دوسرا آپ نے استغفار کا جملہ کہا, تو اس کے لیے میں ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں اگر مجھے اجازت ہو. جی جی کیجیے. نبی, استغفار جو ہے وہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے, دنیا کے ہر مسئلے کا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے,
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، جنت کے جوانوں کے سردار. تو ایک شخص آیا، فرمایا جی میرے حالات بڑے تنگ ہیں، آپ دعا فرما دیجئے حالات ٹھیک ہو جائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا، فرمایا جی فصلیں خراب ہو رہی ہیں، بارش کے لیے دعا کیجئے، فرمایا استغفار کیجئے. ایک اور شخص آیا، فرمایا بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، آپ دعا کیجئے، فرمایا استغفار کیجئے. ایک اور شخص آیا، فرمایا مال بڑا کم ہے، کچھ زیادتی کے لیے دعا کیجئے، فرمایا استغفار کیجئے. ایک اور بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا امام حسن یہ کون سی ماسٹر کی ہے کہ ہر چیز کا علاج استغفار میں ہے؟ فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. فرمایا جو بندہ استغفار کرے گا. اب ان الفاظ کا میں ترجمہ ایک حدیث سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ کثرت سے استغفار کرے گا، کثرت سے، اللہ تعالیٰ اس کو تین نعمتیں نصیب فرمائیں گے. وہ تین نعمتیں کون سی ہیں؟ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم خرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تین نعمتیں کون سی ہیں؟ ہر بندے سے یہ تین نعمتیں جڑی ہوئی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے جو کثرت سے استغفار کرے گا، تیرا وہ کام جسے تو بنانا چاہتا ہے اور تجھ سے بنتا نہیں ہے، فرمایا آج سے اسے میں بناؤں گا. اور جو تیرا بنا ہوا کام ہے، انسان کو خطرہ ہوتا ہے نا کہ بنا ہوا رشتہ ٹوٹ نہ جائے، بنی ہوئی فیکٹری ٹوٹ نہ جائے، بنا ہوا سیٹ اپ خراب نہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں اب اسے میں بچاؤں گا. اور تیسرا فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، میں رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات کی. اس سے پہلے کہ آپ علماء کرام کی جانب جائیں، علامہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہے تھوڑی سی، لیکن ضروری ہے یہ بات کرنا. اویئرنیس کی انہوں نے بات کی، پریونٹیو میجرز کی انہوں نے بات کی. تو جس وقت یہ کورونا کا آغاز ہوا، حکومت نے کہا SOPs تیار کریں، لاک ڈاؤن کریں، بند کریں چیزیں، تو اس پر ان چیزوں پر بھی جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بڑی اذیت ہوتی ہے. مساجد کی اگر ہم بات کریں ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم بات کریں اس بات پہ کہ مساجد میں نماز کی پر پابندی لگائی جائے. بہرحال ہوا، مساجد بند ہوئی. پھر اس کے بعد علماء کرام نے اس پر کوشش کی، SOPs کے ساتھ مساجد میں نماز کی ادائیگی پر معاملات کا آغاز ہوا. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک دم لوگ آتے تھے اور بہت سارے تھے، اور پھر اس کے بعد مساجد کو بند کرنا پڑا. لیکن اب تو علامہ صاحب اس بات کو ماشاءاللہ 2-2.5 مہینے گزر گئے، بہت زبردست طریقے سے SOPs لوگوں کو رٹ گئیں. ان لوگوں کو بھی جن کو پڑھنا نہیں آتا لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ اس وقت ضرورت ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی بہت زیادہ. لیکن علامہ صاحب کل اور پرسوں کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا، وہ چاہے ہم کراچی دیکھیں، لاہور دیکھیں یا دیگر ہم شہروں میں دیکھیں، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر کس طرح سے بغیر SOP کو فالو کیے ہوئے بھاگ رہے تھے. اس میں کچھ ہمارے وزراء بھی تھے. تو کیا کہیں گے آپ، کیا اویئرنیس کی کمی ہوئی یا کیا ہوا؟ اس کے بعد سوشل میڈیا پر دیکھیں ایک بلا وجہ کی بحث بن گئی ہے اس وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. جہاں تک یہ مسائل ہیں، یہ بہت ہی گمبھیر مسائل ہمارے ملک کے لیے ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے 70 سالہ ملک کی تاریخ میں ٹریفک کے نظام پر. اور ٹریفک کے نظام میں ہم ابھی تک جہاں سے آپ کی سرحد بن جاتی ہے، جیسے ہی آپ یورپ میں داخل ہوں گے، ترکی سے، ایران سے، سعودی عرب سے ہوتے ہوئے جب آپ یورپ کی طرف سفر کریں گے تو ساری پابندیاں آپ کو مل جائیں گی. وہ پاکستانی کے جو جا رہا ہے انگلینڈ اور یہاں پر ٹریفک کے نظام میں وہ عادی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ لندن جاتا ہے یا نیو یارک جاتا ہے، فوراً وہاں کے قانون پہ عمل کرنے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اکثریت وہ کام کر رہی ہے اور وہ مجبور ہے کہ قانون ایسا ہے کہ سزا ملے گی. یہاں پر ہمارا نظام، ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، اسکوٹیں ٹکرا جاتی ہیں، ہر ایک چاہتا ہے پہلے ہم جائیں اور وہ اس کو راستہ نہیں دیتا. وہاں یورپ میں ہم نے دیکھا کہ ان میں صبر ہے، دوسرے کو اگر جلدی ہے تو یہ والا رک جائے گا، پھر وہ اس کو سلام کرے گا، سلوٹ کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہم چونکہ ان کیو بنانا، مثلا ہمارے ہاں ایک مجمع لگ جاتا ہے، اب وہ چاہے راشن بٹا ہو یا
ہاسپٹل میں دوا لینے کی قطار ہو یا ٹکٹ لینے کی اسٹیشن پر ہو یا ایئرپورٹ جہاں کیوں قطار بن رہی ہے، تو گھوم کے ایک آدمی ادھر سے آ جاتا ہے، ایک ادھر سے آ جاتا ہے، وہ سورس لگا کے آ جاتا ہے، پھر ایک آدمی سے وہ سفارش بھی کرتا ہے کہ بھئی ہم کو ذرا آگے کر دو. وہاں یہ سب نہیں ہے، بڑی پابندی ہے ان چیزوں میں. تو ہمارے ہاں چونکہ عادت ہی نہیں ہے، تو اب یہ کرونا تو ایک دم سے آیا اور یہ سب پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ایک نیا قانون بنے گا کہ نماز میں، تراویح میں، جمعے کی نماز میں اب وہ مسجدوں میں لال نشان لگائے انہوں نے، اور امام باڑوں میں بیٹھنے کے لیے مجالس میں بھی نشان وہ خود آ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لگا کے گئے ہیں کہ اتنے دور آپ بیٹھیں. لیکن اب اسی میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے انڈونیشیا نے دکھایا، انہوں نے شروع کیا ہے کہ نماز میں کتنا فاصلہ ہوگا. تو وہاں پہلی ویڈیو جو آئی وہ انڈونیشیا کی آئی اور وہاں سے پابندی ہم نے دیکھی آن لائن. تو ہاں، تو اب پاکستان میں چونکہ جو پہلی نماز جمعہ کی اجازت ہوئی ہے تو اس میں ہی ہنگامہ ہو گیا اور جھگڑا شروع ہو گیا. بڑی مشکل سے وہ کنٹرول ہوا. تو اس کے بعد ہوتے تو یہ چیز اب مسئلہ یہ ہے کہ اب صحت عامہ نے، مرکزی امریکہ نے یہ اعلان کر دیا کل، جس کو کہ ہمارے وزیر اعظم نے بار بار دہرایا کہ کرونا اب کبھی ختم نہیں ہوگا اور یہ تا حیات کا ہے. اگر حضرت نوح کی عمر بھی کسی کو ملتی ہے 900 سال تو شاید یہ 900 سال تمام ملکوں میں رہے گا. یہ اوپر سے اعلان ہو گیا ہے. تو اب اگر خدا نہ کرے یہ نہیں ختم ہوتی ہے بیماری اور یہ رہتی ہے تو پھر تو پابندی کرنا پڑے گا اور اس کی ٹریننگ ہوگی. اچھا، ہر چیز کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، جب ٹریننگ ہوگی نہیں تو کیسے ہوگا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ کرونا ہے بھی کہ نہیں ہے، چونکہ مختلف خبریں آ رہی ہیں اور آپ کا ذہن بیچ میں اٹکا ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے. اب امریکہ کے سائنسداں بہت سے یہ اعلان کر رہے ہیں نہیں کوئی کرونا وغیرہ نہیں ہے، اور ایک طرف یہ ڈاکٹرز کی طرف سے اور صحت کے تمام ڈپارٹمنٹ سے آ رہا ہے کہ ہے. تو اب اس صورت میں ہمارا جو باشندہ ہے کسی بھی ملک کا وہ دو راہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. تو اب ٹریننگ وہ کرے کہ نہ کرے وہ سمجھا بس جلدی سے ختم ہو، یہ سب پابندیاں ختم ہو. قطع کلامی کی معذرت، میں جس طرف آپ نے اشارہ کیا، جب یہ مساجد میں پابندی کا آغاز ہوا تھا تو علماء کرام نے، مفتیان کرام نے ممبر سے کام کیا تھا کہ وہ لوگوں کو پریونٹیو میجرز کے بارے میں بتا رہے تھے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں، جو کل ہوا، پرسوں ہوا، جس طرح کی میں نے نہیں دیکھا، مجھ کو نہیں پتا اس بارے میں. لوگ جو جمگٹا تھا جس طرح سے تھا، خدا نہ خواستہ اگر زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم. مجھے یہ پتا ہے، اتنا میں جانتا ہوں کہ جو میٹنگیں ہوئی اس سلسلے میں اس میں باقاعدہ یہ سارا اعلان تھا، اور جو ہم نے تقریر کی مولا علی کی شہادت پہ 2 دن 19 رمضان اور 20 تو اس میں نشان وہ لال لگا کے گئے تھے، اور جتنے لوگ بیٹھے میں خود دیکھ رہا تھا کہ تمام ظاہر کے بزرگوں کا منع تھا، بچوں کا منع تھا، خواتین کا منع تھا، تو نوجوان جو ہے اسی فاصلے کے ساتھ لال نشان پہ بیٹھے تھے. تو یہ چیز میں نے دیکھی. پھر تصویر کھینچ کر بھی اوپر ہائی کمان کو بھیجی گئی، جو ذمہ داران ہیں اس کے، وہ خود ان کے آدمی آئے تھے، وہ تصویر کھینچ کے لے گئے. تو اس کے معنی کہ پابندی جو ہم نے دیکھی وہ تو ہوئی. اچھا، اب جلوس میں یہ اصول بنا تھا کہ آپ کتنے فاصلے سے چلیں گے، یہ سب میں میٹنگ میں سن رہا تھا. اب اس پہ کتنا عمل ہوا سندھ کے اندر یا پنجاب کے اندر وہ مجھے نہیں پتا، اس کے بارے میں نہیں پتا. سوال کر رہی ہوں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے اس سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر کس کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی؟ وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں، بھائی وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھیں یہ اس لیے بچایا جا رہا ہے کہ اگر خدا نہ کرے یہ چیز ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. تو اس پر تو میں شروع سے بول رہا ہوں، میں نے کوئی 4-5 پروگراموں میں یہ بات کہی کہ آپ کو پابندی کرنی ہے. اگر جو قانون ملک کا کہہ رہے ہیں آپ کو اس پہ
عمل کرنا ہے کہ اس لیے کہ آپ کے لیے نقصان دہ، یعنی یہ جو آپ بات جس میں فرما رہے ہیں ہمیں فائدہ ہے ہم وہ کام کریں کہ آپ نے درست فرمایا کہ جو ہوا اگر یہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جو گیا ہوا کی بات میں نہیں کر رہا، میں نے چونکہ وہ دیکھا ہی نہیں نا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ تو پورا میں کہہ رہا ہوں کرونا تو ہمیشہ رہے گا، اب تو ختم ہی نہیں ہوگا نا. تو آگے جو ہونا ہے اس کی جو ہو جاتا ہے نا اس کی آپ بات نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کس مسجد میں کیا ہوا، کیسے اجازت ملی، پیچھے کے دروازے سے لوگ آ گئے، مسجد بھر گئی. یہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، وہاں زیادہ سختی ہو رہی ہے، پولیس اندر جا کے مسجد سے نکالی. تو یہاں پر نرمی ہے، یہاں کوئی مار پیٹ نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر نرمی ہے، کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے پولیس والے اور فوج والے. وہ کہہ رہے ہیں میں آنکھ پھیرے ہوں، آپ چلیے جائیے، نماز پڑھیے، نکل جائیے. یہ ہمارے فوجی بہت احترام کے ساتھ ہر جگہ سے، میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ وہ گزرے، انہوں نے کہا نہیں آپ کر لیجئے، کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ آپ کو پکڑ کے ماریں یہ کریں. وہاں تو مار رہے ہیں نا انڈیا میں اور باہر کے ملکوں میں تو مار رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کتنی سخت سزائیں دے رہے ہیں. لیکن یہ چونکہ ہمارے یہاں ایک تہذیبی مذہبی وہ ہے کہ نماز کا احترام، مسجد کا احترام، اس احترام کے پیش نظر تو ہم کو یہ بات کرنی چاہیے کہ کیا ہو چکا، نماز میں کیا ہوا، جمعے کی نماز میں کیا ہوا، تراویح میں کیا ہوا، مجلس میں، اس کی بات بالکل نہ کریں آپ. آگے ہمیں کیا کرنا ہے. اور آیا جیسے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں آپ کرونا کے ساتھ رہنا سیکھیں. تو اب اگر یہ کہا جا رہا ہے اور حکومت چاہ رہی ہے کہ بھائی آپ اس کی پابندی کریں تو ہم پابندی کریں. بس قانون عابد مبارک صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس طرف آئیے گا کہ کل غالباً ایک اجلاس بھی ہوا ہے، آپ اس میں شریک بھی تھے، کہ ایسا ہی ہوا ہے، ایک اجلاس ہوا ہے کل رات کو، آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں آپ نے شرکت بھی کی تھی اسی حوالے سے کہ اب ایس او پیز جو ہیں انہیں فالو نہیں کیا جائے گا کیونکہ اب ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے. کیوں کچھ میں یہاں پر کچھ چیزیں کلیئر کرنا ضروری ہیں اور میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں. آج کے پروگرام اور اس سوال بہت اہم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر ایک، ہم نے حکومت پاکستان سے جو معاہدہ کیا تھا ایس او پیز کے حوالے سے، ہم اس پر اکابرین کی مشاورت کے ساتھ طے پایا تھا. تو ہم رات کو ہمارا کوئی اجلاس نہیں ہوا جس میں ہم معاہدہ توڑنے کا اعلان کرتے. یہ ایک غلط خبر جان بوجھ کر پھیلائی گئی، بالکل، اور اس کے پیچھے فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی ایک بہت بڑی سازش جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. اور یاد رکھیے یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے. یہ جن بچوں نے پولیس کی وردیاں پہنی ہیں یہ بھی ہماری قوم کے بچے ہیں. جن جوانوں نے رینجرز کی وردیاں پہنی ہیں یہ بھی ہماری قوم کے بچے ہیں، قوم کے جوان ہیں. کوئی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ان لوگوں نے ان کو سیکورٹی دی اور ان کو سیکورٹی نہیں دی اور ہمیں مسجدوں سے باہر نکالا اور ان کو جلوس کرنے دیا. یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. میں یہاں پر آج کے اس پروگرام کے حوالے سے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ چونکہ علماء کرام نے پورے پاکستان میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر یہ تمام جگہ گورنر ہاؤس میں چاروں صوبوں میں اور جی بی گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں اور اسلام آباد 7 جگہ ہم بیٹھے تھے. میں یہاں پر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے ساتھ گورنر ہاؤس کراچی میں تھا. تو وہاں پر ہم نے یہ طے کیا کہ یہ ایس او پی سے ہم عمل کریں گے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے طے کیا کہ نمازیں اور تراویح اور یہ سب چیزیں اور جلوس اور مجالس سب ایس او پیز سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو ہم نے دیکھا کہ کل اور پرسوں ایس او پیز پر کوئی عمل نہیں ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے بالخصوص تراویح کی نماز پر پابندی لگا دی. تراویح کی نماز انہوں نے ہمیں بہت ساری جگہوں پر پڑھنے ہی نہیں دی، جس کا ہمیں بہت دکھ رہا. تو انہوں نے ہمیں کہا بھائی کوئی آپ کی شبینہ، گیدرنگ، جلوس، مجلس اور جو ہے وہ کوئی ایسی گیدرنگ نہیں ہوگی، اور انہوں نے نوٹیفیکیشن نکال دیا. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر پاکستان کے مفاد میں یہی بہتر ہے تو ہم سندھ گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ بڑے افسوس کے ساتھ سندھ گورنمنٹ اپنے آرڈرز پر امپلیمنٹ نہیں کروا سکی. ہم لوگ نے اپنی مساجد میں تراویح کے اجتماعات نہیں کیے. ہم نے تراویح کے اجتماعات سے لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے گھروں میں نماز ادا فرمائیں.
تو لوگوں نے اپنے گھروں میں تراویحیں، اپنے چھتوں پہ تراویحیں پڑھی. اسی طریقے سے گورنمنٹ ہر جمعے کو جو 12 بجے سے 3 بجے تک کرونا سندھ سے بھاگ جاتا ہے اور کرونا چھٹی پہ چلا جاتا ہے. ہمیں یہ آرڈر بالکل سمجھ میں نہیں آتا، لیکن گورنمنٹ ہے کہ وہی جو ہے نا وہ اپنی ٹانگ اوپر رکھنے کے چکر میں ہمارے سندھ کے کیپٹن وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ یہ آرڈر کیا. ہم نے رمضان سے پہلے ان کے ساتھ تعاون کیا. اچھا اس کے بعد بھی ہم خاموش رہے. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا. انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ رمضان جمعے میں آئندہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ روڈ پر ہوگا اور مسجد میں کوئی ایکشن نہیں ہوگا، کسی امام پر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹے گی. وہ انہوں نے پاسداری کی جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں. لیکن ہم نے پورے پاکستان میں اپنے لوگوں کو ایس او پیز پر عمل کرنے کی ہدایات شروع دن سے دی اور آج تک دے رہے ہیں، آئندہ بھی دیں گے. اللہ رب العزت اس کورونا سے جلد از جلد ہمارے ملک کی اور عالم اسلام کی جان چھڑائے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام ہی اداروں کو کہ خدا را قانون سب کے لیے برابر رکھیے اور قانون پر عمل درآمد کروانا ہے تو سب کے لیے کروائیے، تاکہ وہ لوگ جو بیچ میں رہ کر میسج بازی کرتے ہیں اور جن کے میسیجز سے سوشل میڈیا پر ایسا طوفان برپا ہو جاتا ہے جس سے فرقہ واریت کی جو ہے وہ فضا برپا ہو سکتی ہے، تو ان لوگوں کو روکنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے. وہ یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. ایسا نہیں کہ ایک اسکول آف تھاٹ قانون پہ عمل کرے گا، دوسرا اسکول آف تھاٹ قانون پہ عمل نہیں کرے گا. یہ میری ریکویسٹ تھی. اور بقیہ ہمارا کوئی اجلاس نہیں ہوا اور ہم نے ایس او پیز پر عمل نہ کرنے کی کوئی بات نہیں کہ ہم آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اس بارے میں اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ رات کو ہمارا اجلاس ہوا، لوگ میسیج کر رہے ہیں، ہم رات کے اندھیرے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ دن کے اجالے میں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا میں یہی اور سب کے مشورے سے کریں گے. مفتی صاحب آپ کا موقف ایک منٹ میں اسے کمپلیٹ کر دوں کیونکہ میں نے ان سے سوال میں نے ہی یہ والا کیا تھا، تو میں اس جانب اشارہ کروں گا کہ مفتی صاحب کی تصویر کے ساتھ ایک آڈیو میسج جو ہے وہ آ رہا ہے. آپ کی تصویر کے ساتھ ایک آ رہا ہے، ایک مفتی منیب الرحمان صاحب کی تصویر کے ساتھ آ رہا ہے، ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ آ رہا ہے اور ایک گروپ فوٹو کے ساتھ آڈیو میسج چل رہا ہے جس میں یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو مفتی صاحب نے آج بہت ہی خوبصورت اس معاملے کے اوپر گفتگو فرما دی ہے، تو آپ بالکل بھی جو ہے اس سے منتشر نہ ہو. باقی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے گورنمنٹ سے ہماری بات چیت جاری ہے اور ہم جو بھی چونکہ یہ امت کا مسئلہ ہے، مساجد پر تمام اسکول آف تھاٹ اکٹھے ایک اجلاس میں بیٹھتے ہیں تو اس کا فیصلہ بھی اجماعی طور پر کیا جائے گا. یہ جو میسج بازی اور فیس بک اور واٹس ایپ پر نہیں کیا جائے گا. تسلی خاطر رکھیں، ہماری جھوٹی تصویریں لگا کر جھوٹے میسیجز چلانے والوں کو انشاءاللہ ناکامی ہوگی. بے شک. ابو محمد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پھر ہم ٹاپک پہ واپس آئیں گے. میں اس معاملے میں تھوڑا سا مفتی صاحب کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھا کیا مفتی صاحب نے اس بات کو رد کر دیا. ان کی تصویروں کے ساتھ جو میسج آئے ہیں، اکابرین کے ساتھ جو آئے ہیں، میرے پاس بھی واٹس ایپ میں کافی ساری تحریریں آئی ہوئی ہیں کہ جی علماء اکرام نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس چیز کو توڑ دیا، لیکن وہ مفتی صاحب نے اس کی وضاحت کر دی. لیکن ایک ضروری گزارش یہ کرنی ہے گورنمنٹ سندھ سے کہ جمعہ 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک، تو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ کورونا یہاں سے بھگانے کے لیے خاص وہی وقت ہوتا ہے جو دنیا کی ایک اہم ترین عبادت کا وقت ہے. بالکل ہے. اور مساجد کے عمل درآمد کے جو ہے وہ کسی مسجد میں 5 نمازی نماز ادا کر رہے ہیں، کسی میں 10 کر رہے ہیں. اور جہاں آج بھی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں یا کل نماز پڑھی ہے، وہاں سوشل ڈسٹنس کو بڑے بھرپور طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اس پر عمل کیا جا رہا ہے. 3 جمعے بھی ہو رہے ہیں. مفتی صاحب نے اس پہ وضاحت فرما دی ہے. صرف درد جو رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے مفتی صاحب، درد جو رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ تینوں مکاتب فکر کے جو علماء اکرام ہیں، دیوبند مکتبہ فکر کے ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے ہمارے اکابرین بزرگ ہیں، تینوں کے خدشات کل سے بڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں نمازیں پڑھانے پہ ایف آئی آر کٹی، جمعہ پڑھانے پہ ایف آئی آر کٹی، علماء اکرام کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں، گرفتار کیا گیا. کل یہ طریقہ کار قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو جلوس میں ہمیں نظر آیا. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. قانون شیعہ کے لیے بھی وہی ہے، بریلوی کے لیے بھی وہی ہے، دیوبندی کے لیے بھی وہی ہے، اہل حدیث کے لیے بھی، مینورٹی کے لیے بھی، نان مینورٹی کے لیے، سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. کل یہاں پہ جو ایس او پیز کی جو قانون تھا، جو ترتیب بنائی گئی تھی، جو قانون اس کی دھجیاں بکھیری گئی. وہ میسج بڑے خوبصورتی سے مفتی صاحب نے جو ہے وہ آگے بڑھا دیا ہے. میرے خیال میں اب ہم جو ہے وہ موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو فرما لیتے ہیں کیونکہ پھر ہمارے پاس ایک اس میں ایک بات جو ہے نا ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو یوم علی کے حوالے سے جو جلوس نکلا اور پھر جو ہمارے کچھ مکتبہ فکر کو اس پر تحفظات ہوئے، میری ایک درخواست ہے کہ
ہمارے جو حضرات ہیں نا، خواہ وہ علماء دیوبند ہوں یا علماء بریلوی ہوں یا علماء اہل حدیث ہوں یا جو بھی ہوں، وہ اس موقع پر اپنا دباؤ حکومت پر رکھیں. بالکل درست. اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. اگر حق بنتا ہے تو ان کو بنائیں. مفتی صاحب نے یہی کہا. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا کہ اس کو فرقواریت کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ بھئی شیعوں کو، مرشد کو اور ان کے جو ہے نا مکتب فکر کو اجازت دی گئی اور ہمیں نہیں دی گئی. نہیں، ان کا جو کچھ ہوا، انہوں نے اپنے سٹرگل کی، اپنی جدوجہد کی. آپ اپنی ناکامی پر روئیے، ان کی کامیابی پر کیوں آپ؟ علامہ صاحب نے بھی بڑی خوبصورتی سے اس بات کو کمپلیٹ کیا ہے کہ جو ہو رہا ہے حکومتی رٹ کو جہاں چیلنج کیا جا رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. یہی بات علامہ صاحب نے کی. ہاں، یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے میرے خیال میں دعا کی طرف جو ہے، بلکہ میں تو چاہوں گا کہ دعا ہو ہی جائے. جی جی قرآن مجید اب دعا کی طرف تو اعلان پورا. ہاں یہ تو ہو گیا. اچھا آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے بنا کے رکھیں تاکہ آئندہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ سستے ہوں. ہاں، اور اصلی والے ٹیسٹ ہو جائے. آج کل جعلی بھی نکلے. دو باتیں میں کہتا چلوں. ایک تو یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ پوری پاکستان کی گورنمنٹ اور ایون سندھ گورنمنٹ جو ہے نا، یہ بھی اب کی ٹیسٹنگ کیپیبلٹیز اور ہیلتھ وائز بہت بہتر ہو گئی ہے. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے ان کا بھی کہ گورنمنٹ بھی اب سروسز دے رہی ہے. دوسری چیز یہ کہتا چلوں کہ پلیز کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. یہ جراثیم بالکل ہے اور ہم لوگ یہاں پہ پاکستان میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں. نہ صرف کہ آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، اس میں 9 میوٹیشنز بھی ہو چکی ہیں، وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو سکی ہیں. اور ایک انسٹیٹیوشن نے نہیں کی ہے، پاکستان کے بہت سارے انسٹیٹیوشنز نے کری ہیں. تو اس کو پلیز خاطر میں رکھیں. یہ بالکل جراثیم ہے اور اس کے اوپر اٹینشن دینی چاہیے. کراؤڈنگ ہوگی تو یہ زیادہ پھیلے گا اور بالکل ہمیں اس کے ساتھ رہنا بھی ہے. تو اب یہ بیلنس اس کو چلانا ضروری ہے، احتیاط فرض کے ذریعے. اور یہ لیکن یہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ جراثیم نہیں ہے. کل پرسوں میں کچھ آرٹیکلز پڑھی تھی، اس میں میں نے پڑھا کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس جتنی بھی کٹس آئی ہیں وہ اس میں جو ٹیسٹ کروائے گا وہ پازیٹیو ہی آئے گا. انفیکٹ میرے اپنے پاس میں نے کچھ ہیلتھ ورکرز سے میں ملی ہوں، انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا ہے بغیر نام کے کہ ان کے پاس ایسی کٹس آئی ہوئی ہیں کہ جس کا بھی ٹیسٹ کیا جائے گا وہ پازیٹیو ہوگا. آپ کو بھی اسی کولیبریشن سے ہی کٹس ملی ہیں؟ نہیں، ہماری تو ڈائریکٹلی سر زمبابوے والا واقعہ بھی یاد رکھیے گا جہاں موبائل کا ٹیسٹ پوزیٹو آ گیا تھا. حضرت توجہ فرمائیے گا، پپیتے کا ٹیسٹ پوزیٹو آ گیا تھا. میں آپ کو تھوڑا سا گزارش کروں کہ اصل میں دیکھیں کیا ہے کہ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. میں گورنمنٹ میں کام نہیں کرتا، لیکن ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے مشینیں اور کٹس، پھر ایک ہوتا ہے جو اس کو آپریٹ کرتے ہیں اور پیتھولوجسٹ. ظاہر ہے یہ ساری ٹیکنالوجی انٹیریئر سندھ میں خاص طور پہ بھی کم تھی، کراچی میں زیادہ ہے. اور کراچی کی بھی بہت ساری ایسی لیبس ہیں جو گورنمنٹ کی جو اچھا کام کر رہی ہیں. آئی تھنک یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ بہتر ہو جائے گا. نیت صحیح تھی ان کی. بے شک ماشاء اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ درست ہو جائے گا. مفتی صاحب دعا آپ کی جانب جو ہے وہ اب ہم واپس آنا چاہیں گے. موضوع موضوع ہاں جی، دعا کا موضوع اور استغفار. نہیں دعا ہم افطار کے بعد انشاءاللہ کروائیں گے. ابھی جو ہے وہ دعا اور استغفار. قرآن مجید فرقان حمید رمضان میں جو پڑھنے کی روٹین ہوتی ہے، ایک آیت کریمہ پڑھتے پڑھتے میں رک گیا، بہت اس کو دیکھتا رہا. قرآن مجید فرقان حمید کے 9 پارے میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. یہ بات ایسی تھی کہ مطلب میں نے کسی بزرگ سے ایک وظیفہ سمجھا تھا. وہ کہتے تھے کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے جاؤ تو خاموش ہو جاؤ، آنکھیں بند کر کے اللہ سے باتیں شروع کر دو. دل میں اللہ سے باتیں کرو اور ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کو جواب ملنا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. اس آیت میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ زبان سے نہیں، خاموشی سے، دل سے مجھے پکارو، مجھ سے باتیں کرو. کبھی کیے فہیم بھائی باتیں؟ مناجات اسی کو تو کہتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا نا. ہم کیسے دعا کرتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. چلو بیٹھ گئے گلے پہ. جی ایسی دعا مانگی. اب ارے فہیم بھائی میں آپ سے اگر 10,000 روپے بھی مانگوں گا تو بولوں گا فہیم بھائی آپ کی بہت مہربانی ہوگی، میں پریشان ہوں فہیم بھائی. مطلب وہ لاڈ، وہ پیار، وہ لگاؤ، وہ احساس. اللہ رب العزت نے بھی اپنے سے مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. پہلے یوں کہو تمام تعریفیں اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی. یا اللہ مالک یوم الدین، تو ہی تو ہے قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، تجھ ہی سے عبادت، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں مولا، اور کوئی بھی نہیں ہے میرا در، تو ہی تو ہے. اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد پھر پہلی دعا ہے
پھر پہلی دعا کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پہ چل. ہم تو شروع ہو گئے ہیں، یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے، چل میرا. آمین. اب وہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو پھر فرماتا ہے جب مجھ سے سوال کرتا ہے نا تو سوال کتنے بڑے بادشاہ سے کیا جا رہا ہے. یا کسی سیٹ کے پاس جاتا ہے، سر مجھے ضرورت ہے، کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. یہ سر مجھے 10,000 روپے چاہیے، یہ لے پکڑ 5,000 لے لے، کیا یاد کرے گا؟ کوئی زیادہ بڑا ہوتا 10,000 بھی دے دیتا. اب کس کے پاس گئے؟ اللہ. یہ تو سیٹ کے پاس گئے تھے، اب تو اللہ. اب گئے اللہ کے پاس. یہ جب یہ لباس پہن کے آیا نا، میں نے کہا صرف لباس کے ساتھ ہی رہو گے یا ریال بھی لاؤ گے؟ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آن لائن کراتے ہیں. اچھا، ان کو دیکھ کے ریال ذہن میں آتے ہیں. تو اب جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے کہ جب ہم دنیا داروں سے ہٹ کر اس کے پاس جاتے ہیں جو کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، جو ہماری ساری آرزویں بھی پوری کرتا ہے، جو ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے، فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں عطا فرمائیں. سبحان اللہ. اتنی نعمتیں دینے کے بعد پھر فرماتا ہے میں تم سے نعمتوں کا وہ احسان نہیں جتاتا ہوں، نہیں کچھ بھی نہیں. پھر فرماتا ہے کہ ایک اور بات کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے نا میں اس کو دیتا ہوں. اچھا، اس کو میں ایک تھوڑا سا ایک میرے ذہن میں واقعہ آ رہا ہے. ایک شخص تھا، اس کے پاس ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ہاں ٹائم ہے، بس ہمارے پاس جو ہے میرے ذہن میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس بڑے قیمتی موتی تھے، وہ بیچنے کے لیے جا رہا ہے بازار کی طرف. تو پہلے کے دور میں وہ لمبا سفر ہوتا تھا تو وہ قافلے چلتے تھے. ایک ٹھگ کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس موتی ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے میں بھی تو وہیں جا رہا ہوں. تو دوستی ہو گئی، چل پڑے. سفر ہے، 3 دن کا سفر ہے. اب رات ہوتی ہے تو ٹھگ بولتا ابھی سوئے گا تو نکالوں گا. اب رات ہوئی ہے تو سکون سے سو گیا. اٹھا پوری تلاشی لیتا رہا، اس کے سارے اس کی گٹھی کی بھی ہے ساتھ میں، سارا سامان ڈھونڈ کے نہیں ملا. بولے یار پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں چلا، بیچ دیا. پھر صبح پھر سفر شروع. رستے میں پوچھتا مجھے موتی تھے آپ کے، بڑے قیمتی تھے. تو کہا نہیں میرے پاس ہے، جیب سے نکال سکتے. بولا یار کہاں رکھے تھے، رات کو تو ملے ہی نہیں. بیٹے واپس رکھ دیے. پھر سفر چلتا رہا، آج تو نہیں چھوڑوں گا. پھر رات ہوئی، پھر رات سو گیا. پھر اس نے ڈھونڈا، ٹھگ نے ڈھونڈ کے جب جو ہے وہ اس کو نہیں ملے تو کہا کہ آج شاید بیچ دیے. پھر سفر شروع ہوا. پھر دوپہر کو پوچھتا ہے کیا موتی ہیں پاس یا بیچ دیے؟ کہا میرے پاس ہیں، یہ دیکھو، یہاں سے نکال کے دیے. بولے یار بڑا ہوشیار ہے، رکھتا کہاں ہے؟ تو بولا بھائی دیکھ میں ہوں ٹھگ، اب میں واپس جا رہا ہوں، تیرے سے جیت نہیں سکتا ہوں. ایک راز بتا دے. رکھے کہاں تھے؟ بھائی مجھے پتا تھا تو ٹھگ ہے، پہلے ٹائم سے پتا تھا جب تو میرے سے ملا تھا. تو میں جب رات کو سونے لگتا تھا تو دیکھتا تھا تو کب سوئے گا. جیسے ہی تو سوتا تھا تو موتی نکال کے تیری جیب میں ڈال اور پھر سکون سے سو جاتا تھا. اور تو خوب ڈھونڈتا تھا موتی، اور میں سو رہا ہوتا تھا. اور پھر جب تو سو جاتا تھا میں پہلے اٹھتا تھا، نکال کے واپس اپنے بارے. اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں قریب ہوں. بندہ ادھر ڈھونڈتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، تو دے دے. کیا خوبصورت بات وہ جو قریب ہے، وہ جو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندے کو دیتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے. ہم موتی جو ہے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے، ادھر ڈھونڈتے نہیں ہیں. ہم وہ ٹھگ ہیں، ہم دنیا بھر سے مانگنے کے چکر میں ہیں. در پہ جہاں ہے وہاں سے لیتے نہیں ہیں. وہ اللہ ہے، ہمیں دینا چاہتا ہے. وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم اتنی عبادت کرتے ہو، ان عبادات کا مغز دعا ہے. مغز دعا ہے. بالکل. میں ولی مظفر صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ مفتی صاحب نے بتا دی واقعے کے ذریعے کہ ہم وہ ٹھگ ہیں. بس آپ کے پاس اذان تک کا جو ہے وہ وقت بتائیے گا. مفتی عابد مبارک صاحب دعوت برکات اللہ کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے دونوں جہانوں میں، ماشاءاللہ آمین. انہوں نے وہ آیت پڑھ دی جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں قریب ہوں.
اور پھر جب یہ ٹھگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی نا تو اللہ نے فرمایا بھائی صرف قریب نہیں ہوں، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، سبحان اللہ، میں قریب سے اقرب بھی ہوں، زیادہ قریب۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہے، مرشد ہیں ہمارے، مولانا شیخ ابو محمد ہیں، آپ سب ہیں، ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ دعا پر بات ہو رہی تھی تو چلے میں آپ کو دعا بتا دیتا ہوں۔ میں ایک کورس کراتا ہوں، جتنے میرے مرید ہوتے ہیں، میرے مریدوں میں یا میرے متعلقین میں فوج کے بڑے بڑے آفیسر بھی ہوتے ہیں کینٹ میں، اس میں بریگیڈیئرز اور دیگر، اسی طرح پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور آپ کی طرح جو ہے نا اس کے طب کے ماہرین اور مختلف الحمدللہ آن لائن بھی، اور جمعرات کو جو ہمارے یہاں پروگرام ماشاءاللہ، تو میں ان کا ایک کورس کراتا ہوں، اور میں چاہ رہا تھا کہ وہ کورس یہاں بھی کرا دوں۔ وہ کورس یہ ہے کہ آج مجھے تو موقع ملا آپ حضرات کے توسط سے کہ میں آپ کے توسط سے کروڑوں سے درود شریف پڑھواؤں، تو سب سے پہلے آپ سب لوگ اللہم صلی سے شروع کر کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ کوئی آدمی ولی اللہ بننا چاہتا ہے اس کا نسخہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ درود پڑھ لے وہ ولی اللہ بن جائے گا۔ اب میں نے پڑھ لیا ہے تو پڑھوا لیا، آپ حضرات بھی ایسے کیجئے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور نام ویسے ہی میرا ولی ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ بنا دے، آپ دعا کریں، آپ مبارک ہیں، مظفر ہیں نا۔ وہ جو کورس ہے وہ بہت آسان ہے، ایک تو سوشل میڈیا پر بھی اس کی یہ چیزیں چلی جاتی ہیں اور لکھے بھی، بالکل درست۔ وہ کوئی آیت یا کوئی حدیث نہیں ہے، وہ مجربات کہلاتے ہیں، کچھ چیزیں مجربات ہوتی ہیں۔ میں کورس کرواتا ہوں جو لوگ جن کو روزی کا مسائل ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں برکت نہیں ہے، جن کے ہاں مالی برکت نہیں ہے، جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں، میں ان کو یہ کورس کرا دیتا ہوں کہ آپ 1,25,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو، 1,25,000 مرتبہ 1,25,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو، پھر 1,25,000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر ترین ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آل کا بھی ذکر کرو، آل کا بھی کر دیں، مفتی صاحب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ میں سب کو اجازت دے رہا ہوں اس کی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ 1,25,000 مرتبہ یا وہاب پڑھیں، 1,25,000 مرتبہ یا رزاق پڑھیں، اور پھر یا وہاب یا رزاق، پھر ہر روز جب یہ آپ کے کورس مکمل ہو جائے ہر روز یہ 100 مرتبہ کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا جہاں کی کتنی برکتیں اور رحمتیں آپ کے اوپر جو ہے نا بارشیں نازل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے خود، میرے ساتھ بھی مسائل تھے، کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں عالم مفتی ہونے کے باوجود، لیکن پھر میں کسی ایک بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو یہ کورس بتاتا ہوں، بہت لمبی عمر کے تھے، جیسے ہمارے حضرت ہیں اس طرح بزرگ، بڑی بات، تو وہ میں نے وہ کر لیا، تو پھر میں حیران کہ اب جو ہے نا آپ کے پاس، اب ہمارے پاس، میں بتاؤں گا بھی نا تو آپ اذان کے وقفے سے پہلے دوبارہ اسے بتا دیجیے، 1,25,000 مرتبہ استغفار، 1,25,000 مرتبہ درود شریف، استغفار، 1,25,000 مرتبہ درود شریف، 1,25,000 مرتبہ یا وہاب، 1,25,000 مرتبہ یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، اور پھر روزانہ 100، پھر روزانہ 100، جب یہ 1,25,000 کمپلیٹ ہو جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور میں نے کیا، اور الحمدللہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ولی خان صاحب، کیونکہ آپ نے بڑا اچھا وظیفہ بتایا ہے، میں اس میں آپ سے پوچھوں گنتی کی تعداد مکمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کاؤنٹر ہے نا آج کل، 1,25,000 پہلے ایک دفعہ مطلب کتنے بھی دن میں آپ کا 1,25,000 درود پاک ہو رہا ہے، آج کل آپ کاؤنٹ کر لیں، وہ کاؤنٹر آیا ہوا ہے نا، 10,000 والا کاؤنٹر ہے، کاؤنٹر ہے، اچھا اس میں باوضو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہونا کوئی ضروری ہے، پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ تو درود شریف اور یہ چیزیں اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی بے وضو، ویسے تو پاک ہونا ضروری ہے، بالکل، تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ اس میں پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی راستے پہ چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی، پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی، پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں،
ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی، نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔